بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہی سلسلہ ہے پروگرام کا، باتیں میڈیا کی۔ آج یہ 164واں پروگرام اور کچھ وقفے کے بعد ہو رہا ہے، اور آج اس کی وجہ یہ بنی کہ آج شعراء حضرات کی کتابیں پڑھتے ہوئے، دیوان پڑھتے ہوئے کیف بھدوی صاحب کا ایک مجموعہ کلام میرے ہاتھ لگا۔ ان کا مختصر سا اگر میں تعارف کراؤں تو کیف بھدوی صاحب کا اصل نام حبیب الرزاق صدیقی تھا۔ بنارس جیسے مردم خیز صوبے سے ان کا تعلق تھا، غیر منقسم ہندوستان میں، اور پاکستان جب وہ آئے تو یہاں آ کر انہوں نے تدریس کا پیشہ اختیار کیا۔ انگریزی کے استاد تھے، تنزانیہ میں بہت عرصے تک انگریزی پڑھائی، اور اس کے بعد یہاں کراچی گرامر اسکول میں ریٹائرمنٹ کے وقت تک انگریزی پڑھاتے رہے۔ ان کے ایک بھائی کشش صدیقی ہوا کرتے تھے، جن کا نام تھا عزیز الرزاق کشش صدیقی، اور جو ہمارے ممتاز صحافی تھے، اور کئی اخبارات میں رہنے کے بعد روزنامہ جسارت کے مدیر کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے۔ آج جو نظم ان کی میرے سامنے ہے وہ ہمارے جو موجودہ حالات ہیں، بلکہ خصوصاً ہماری عوام جس طرح کی ہے اور جن حالات سے گزر رہی ہے، جن مشکلات و مصائب سے گزر رہی ہے، لیکن اس کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ یہ حالات کیسے بدلیں گے۔ سیدھی سی بات ہے، سارے لوگ اتنے پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں۔ جو پڑھے لکھے ہیں وہ اپنی مجبوریوں، اپنے مفادات، اپنے طور طریقوں کی وجہ سے اس طرف توجہ نہیں دیتے ہیں۔ لیکن بہرحال کیف بھدوی صاحب نے یہ لوگ کے عنوان سے جو یہ نظم لکھی ہے وہ ہمارے آج کل کے حالات پر پوری طرح منطبق ہے۔ سنیے۔ افیے انبوہ در انبوہ پراسرار عوام، دست بستہ ستم آغوش طلبکار عوام، غم جاناں کو کلیجے سے لگائے ہوئے یہ لوگ، غم دوراں کی اذیت کو چھپائے ہوئے لوگ، اپنے ارمانوں کے محلوں کو سجاتے ہوئے لوگ، اپنی امیدوں کے بربط کو بجاتے ہوئے لوگ، اپنی نسلوں کے لیے صرف دعاؤں کی طلب، اپنی فصلوں کے لیے ابر کی امید میں یہ سب، شہر میں بھی کبھی شہروں کے مضافات میں بھی، گاؤں میں بھی کسی قصبے کسی دیہات میں بھی، جب انہیں کوئی بھی غمخوار سا مل جاتا ہے، رہنما کوئی مددگار سا مل جاتا ہے، اپنی آواز سے، گفتار سے، چالاکی سے، اپنے انداز سے، اطوار سے، بے باکی سے ایک تصویر دکھا دیتا ہے، عیاری سے ان کی تقدیر بنا دیتا ہے، مکاری سے، اور صدیوں سے تراشے ہوئے مٹی کے صنم ایسے ایک گرگے جہاں دیدہ کے لیتے ہیں قدم، کہیں بجلی کا تصور، کہیں پانی کا خیال، کہیں سڑکوں کی مرمت، کہیں نہروں کا سوال، مدرسے ہیں کہیں بچوں کے شفا خانے ہیں، کہیں پینے کو نئے طرز کے پیمانے ہیں، کہیں برسات کے پانی کی نکاسی کا علاج، کہیں کھیتوں میں مشینوں سے صحت مند اناج، جھونپڑی کی جگہ کچے مکانوں کی تلاش، کہیں بیکار جوانوں کے لیے فکر معاش لے کے ایک شخص الادین کا چراغ آتا ہے، اور جاتا ہے تو ملتا نہیں اس کا سراغ،
ہاں یہی لوگ بڑے سیدھے بڑے پیارے لوگ، رات دن خوب لگاتے ہیں ہنسی نعرے لوگ، راستوں کو یہ سجاتے ہیں دعا کرتے ہیں، جو تقاضے ہیں وفا کے وہ ادا کرتے ہیں، کار کے پیچھے یہ چلتے ہیں غلاموں کی طرح، جلسہ گاہوں میں اترتے ہیں غلاموں کی طرح، ہار پہناتے ہیں گردن کو چھپا دیتے ہیں، اپنے لیڈر کو بھی عیار بنا دیتے ہیں، اور ایک روز بڑی دھوم سے وہ غاصب تاج ان غریبوں سے کڑی دھوپ میں لیتا ہے خراج، ان کی دولت سے وہ بن جاتا ہے ایک روز وزیر، اور سب لوگ سمجھتے ہیں اسے با تدبیر، رابطہ مردہ ملاقات کی باتیں ہے جان، کھوکھلے وعدوں کی لاشیں کوئی جلسہ نہ بیان، وقت کی گود میں خوابوں کا تسلسل مردہ، آنے والے کسی کل کا رخ نو افسردہ، اور ان رینگتے لوگوں کی امیدوں کا لہو، وقت کے ہاتھوں پہ ہوتا ہے یہ پھیلا ہر سو، کتنے پجمردہ سے ایام سنو سال میں ہیں، کتنے پجمردہ سے ایام سنو سال میں ہیں، لوگ جس حال میں رہتے ہیں، لوگ جس حال میں رہتے تھے اسی حال میں ہیں، یہ ہے ہمارے لوگوں کا حال، نئے نئے شعبدہ باز، نئے نئے عیار لوگ، نئے نئے سیاستدان، اور پرانے بھی نئے نعروں کے ساتھ نئے وعدوں کے ساتھ ان کے پاس آتے ہیں، اور ہماری عوام یہ نہیں سمجھتی کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کو پچھلے 5 سال 10 سال 15 سال دھوکہ دیا ہے، اور اب پھر انہی لوگوں کو یہ عوام منتخب کرتے ہیں، لے کے آتے ہیں، اور پھر مزید 5 سال یہ روتے گاتے رہتے ہیں۔ تو یہ تھی کیف بدوی کی ایک نظم جس کا عنوان تھا یہ لوگ۔ انشاءاللہ کسی اور موضوع کے ساتھ، کسی اور پروگرام کے ساتھ انور سعید آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ اب اسے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔